حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان کو اکیلے ہی یہ فیصلہ سر انجام دینا تھا کہ جنگ کو کس طرح جاری رکھا جائے اور اس کو کس طرح جیتا جائے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مالابار کے ساحل کو دوبارہ نشانہ بنایا جائے، کیونکہ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ مدراس کی جانب فرنگی ایک بھرپور جنگ لڑنے کی صلاحیت کے حامل نہ تھے، لہٰذا اس نے اپنی مسلح افواج اپنے زیر کمان مغرب کی جانب حرکت کرنے کے احکامات صادر کر دیے۔ یہ ایک طویل فاصلہ تھا اور بجنور پہنچنے کے لیے کم از کم 60 منازل طے کرنا ضروری تھا۔ جنرل میتھیو کی فوج 2 حصوں میں منقسم ہو چکی تھی۔ فوج کا ایک حصہ لوٹ مار میں مصروف تھا اور ٹیپو سلطان بجنور کی دیواروں کے باہر اپنی فوجوں کا اجتماع بخوبی سر انجام دے سکتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل میتھیو نے 18 روز تک دلیرانہ مزاحمت سر انجام دی، لیکن خوراک، پانی اور اسلحہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، لہٰذا 28 اپریل کو اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب فرنگیوں نے قلعہ خالی کر دیا تب ٹیپو سلطان نے قلعے کا معائنہ سر انجام دیا اور اس کے علم میں یہ بات آئی کہ کثیر جنگی خزانہ غائب تھا۔ یہ اطاعت قبول کرنے کی شرائط کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی اور ٹیپو سلطان غصے کا شکار تھا۔ اس نے فرنگیوں کی پیش قدمی رکوا دی اور یہ حکم جاری کیا کہ ہر ایک فوجی کی تلاشی لی جائے۔ تلاشی لینے پر یہ انکشاف ہوا کہ ہر ایک فوجی افسر کی جیبیں رقوم سے بھری پڑی تھی۔ جب تلاشی کا عمل شروع ہوا تو جنگی قیدیوں میں بھی کلبلی مچ گئی اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ رقوم کو جہاں چھپا سکتے تھے چھپا لیں، لیکن ان کا یہ حربہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس تلاشی کے دوران خزانے کا ایک کثیر حصہ برآمد کر لیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے اب یہ احکامات جاری کر دیے کہ چونکہ شکست خوردہ فوج نے اطاعت قبول کرنے کی شرائط کی خلاف ورزی سر انجام دی تھی، لہٰذا ان سب کو عام جنگی قیدی تصور کیا جائے گا اور یہ سب پیش قدمی کرتے ہوئے سرنگا پٹم کی کمین گاہ کی جانب جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹیپو سلطان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس نے شکست خوردہ فرنگیوں کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا تھا۔ میسور کی افواج نے اب بنگلور کی جانب پیش قدمی کا آغاز کر دیا تھا۔ یہ ایک کثیر تعداد کی حامل فوج تھی۔ اس کی نفری کی تعداد 1 لاکھ تھی اور اس فوج میں چند ہزار فرانسیسی فوجی بھی شامل تھے۔ یہ ایک بہتر اور برتر فوج تھی۔ جنرل کیمبل بنگلور کے دفاع پر مامور تھا۔ ٹیپو سلطان نے فوری طور پر اسے بہترین شرائط کی عوض اطاعت قبول کرنے کی پیشکش کی، لیکن جنرل کیمبل نے اس تجویز کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا، لہٰذا میسوریوں کی محاصرہ سر انجام دینے والی توپوں نے قلعے کی دیواروں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ چونکہ موسم برسات کا آغاز ہو چکا تھا، لہٰذا بارود کو خشک رکھنے میں دقت کا سامنا تھا۔ ماہ جون کے آخر میں ہندوستان میں یہ خبر آن پہنچی کہ 9 فروری کو انگلستان اور فرانس کے درمیان امن معاہدہ پا چکا تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک ٹیپو سلطان کی فوج میں شامل فرانسیسی فوجی دستے فرنگیوں کے خلاف خونی جنگوں میں حصہ لیتے رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ممالک کے درمیان امن معاہدہ طے پا چکا تھا۔ اب ٹیپو سلطان کی فوج میں شامل فرانسیسی فوجی دستے فوری طور پر محاصرے سے دستبردار ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود بھی بنگلور کا محاصرہ جاری رہا، تاہم محاصرے میں گری ہوئی فرنگی فوج کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی کافی تعداد میں ہلاکتیں بھی ہوئی۔ وہ خوراک کی قلت کا شکار بھی رہے اور دیگر ضروریات زندگی کی قلت کا بھی شکار رہے۔ تاہم کمانڈر کیمبل نے ہتھیار نہ پھینکے، اطاعت قبول نہ کی، اگرچہ اس کے 200 فوجی ہلاک ہو چکے تھے۔ بالآخر التوائی جنگ اور عارضی صلح کے لیے گفت و شنید کا آغاز ہوا اور اس گفت و شنید کے نتیجے میں 2 اگست کو التوائی جنگ کے معاہدے پر دستخط کیے گئے اور اس کے بعد توپیں خاموش ہو گئی۔ التوائی جنگ یا عارضی صلح کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ محاصرہ اٹھا لیا گیا تھا، بلکہ 2 اگست کی صورتحال جوں کی توں برقرار رہی تھی اور امن کی گفت و شنید تک اسی صورتحال نے برقرار رہنا تھا۔ تاہم فرنگی فوج کو یہ حق حاصل تھا کہ دیواروں کے باہر واقع بازار سے اشیاء خورد و نوش خرید سکتے تھے۔ اب امن معاہدہ طے پانا تھا۔ کئی برس پیشتر سے امن معاہدے کے لیے بات چیت جاری تھی، بلکہ یہ بات چیت حیدر علی کے زمانے سے ہی جاری تھی۔ اگرچہ دونوں فریق امن چاہتے تھے، لیکن امن برقرار رکھنے کے لیے جو تجاویز پیش کی گئی تھی وہ فریقین کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اس حوالے سے گورنر جنرل ہاسنگ ایک شاہین تھا، جبکہ گورنر میک کارنٹی مدراس کا گورنر ایک فاختہ تھا جو کسی بھی قیمت پر امن چاہتا تھا۔
وہ مدراس کی معاشی صورتحال سے بخوبی آگاہ تھا۔ جنگ کے لیے مخصوص خزانہ بالکل خالی تھا اور بینکوں نے مزید قرض دینے سے انکار کر دیا تھا۔ چونکہ ان دنوں مواصلاتی نظام ایک ترقی یافتہ صورتحال کا حامل نہ تھا، لہٰذا مختلف محاذوں پر برسر پیکار فوجی دستوں کو التوائی جنگ کی خبر حسب معمول بہت دیر بعد موصول ہوئی۔ اس دوران ٹیپو سلطان سے امن گفت و شنید سر انجام دینے کے لیے ایک فرنگی وفد اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ وفد 2 فرنگی اہلکاروں پر مشتمل تھا جو مندرجہ ذیل تھے: اینتونی سیڈلز، مدراس کی کمپنی کونسل کا رکن، جارج سٹانٹن، گورنر کا سیکرٹری۔ ان دونوں اہلکاروں کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ امن گفت و شنید کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور انہوں نے بنگلور تک کا طویل سفر طے کرنا تھا، جہاں پر ٹیپو سلطان اپنی فوج کے ہمراہ شہر کی ناکہ بندی کے دوران موجود تھا۔ کیونکہ فرنگی وفد ٹیپو سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے ایک طویل سفر طے کر رہا تھا اور ٹیپو سلطان سے ملاقات کرنے اور امن گفت و شنید سر انجام دینے کا متمنی تھا، لہٰذا اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ انگریز ایک کم تر صورتحال کا شکار ہوتے ہوئے گفت و شنید کے عمل کا آغاز کر رہے تھے۔ چونکہ وہ ایک کم تر حیثیت کے حامل تھے، لہٰذا وہ امن کے طلبگار تھے اور امن چاہتے تھے۔ اس فرنگی وفد نے 9 نومبر 1783 کو مدراس سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سامعین کرام کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ 2 اہلکاروں پر مشتمل یہ فرنگی وفد مغرب کی جانب محض چند محافظوں کے ہمراہ اپنے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ اس دور کے مروجہ رواج کے تحت وفد کے ساتھ شمولیت اختیار کرنے والے ارکان کی تعداد اس وفد کی اہمیت اور حیثیت اور مرتبہ کے عین مطابق ہوتی تھی۔ چنانچہ اس وفد کے ہمراہ جو قافلہ سفر کر رہا تھا وہ 1564 افراد کے علاوہ 740 قلیوں، 10 ہاتھی اور 12 اونٹ ڈرائیوروں پر مشتمل تھا، لہٰذا یہ وفد ایک مختصر فوج کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس قافلے کو منزل مقصود تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہ تھی۔ قافلہ محض اس وجہ سے مزید تاخیر کا شکار ہوا کہ مونسون کی بارشیں شروع ہو چکی تھی، جن کی وجہ سے سڑکوں پر کیچڑ تھا اور سفر دشوار گزار نوعیت کا حامل بن چکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سرنگا پٹنم میں اپنے ہم وطن جنگی قیدیوں سے بھی ملاقات کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ سرنگا پٹنم ان کے راستے میں پڑتا تھا، لیکن ٹیپو سلطان نے انہیں ہم وطن جنگی قیدیوں سے ملاقات کرنے کی اجازت فراہم کرنے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسے مقام پر 17 روز مقیم رہے جو سرنگا پٹنم سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ وہ اس مقام پر اس امید کے ساتھ مقیم رہے کہ عین ممکن تھا کہ انہیں اپنے ہم وطن جنگی قیدیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت فراہم کی جائے، لیکن انہیں اپنے ہم وطن جنگی قیدیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت فراہم نہ کی گئی۔ لہٰذا وفد نے میسوری حکام کو اس امر کے لیے راغب کر لیا کہ وہ ان کے لائے ہوئے تحائف ان کے ہم وطن جنگی قیدیوں تک پہنچا دیں۔ میسوری اس امر پر آمادہ ہو گئے، لہٰذا لا تعداد قلی ان جنگی قیدیوں کی جانب روانہ کیے گئے جنہوں نے اپنے سروں پر تحائف کا بوجھ اٹھا رکھا تھا۔ ان تحائف میں یہ چیزیں شامل تھیں: وسکی کی 54 عدد پیٹیاں، جبکہ ہر پیٹی میں وسکی کی 15 تا 18 بوتلیں موجود تھیں، برانڈی کی 14 عدد پیٹیاں، جوتوں سے بھرا ہوا ایک صندوق، 3 عدد صندوق جو ہیٹیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس وفد کا سفر ایک دشوار گزار سفر تھا، لہٰذا اس قافلے میں شامل کئی ایک لوگ بیماری سے ہمکنار ہو چکے تھے اور ان کو پیچھے چھوڑ کر بقایا قافلے نے اپنا سفر جاری رکھا تھا۔ اس کے علاوہ دوران سفر اس وفد کے دونوں اہلکار بھی آپس میں جھگڑ پڑے تھے، جس کی بنا پر گورنر کو ایک اور اہلکار اس وفد کی جانب روانہ کرنا پڑا تھا تاکہ اہلکاروں کی تعداد 2 کے بجائے 3 ہو جائے اور یہ لوگ سادہ اکثریت کی بنا پر فیصلے سر انجام دے سکیں۔ کئی ایک مقامات پر اس وفد کا والہانہ استقبال بھی کیا گیا اور یہ امر بھی ان کی تاخیر کا ایک سبب بنا۔ اس وفد نے اپنا سفر طے کرنے میں کسی بھی قسم کی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا، حالانکہ ان کو اپنے مشن کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے تھا اور بنگلور میں اپنے میسور ہم وطنوں کو آزادی سے ہمکنار کروانا چاہیے تھا۔ 23 جنوری 1784 کو بنگلور کے قلعے میں میسور فرنگیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اطاعت قبول کر لی۔ قلعے کا دفاع سر انجام دینے والے فرنگی ٹیپو سلطان کی جنگ کو 9 ماہ کی تاخیر سے ہمکنار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ انگریز تاریخ دان ٹیپو سلطان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے التوائی جنگ کی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی اور قلعہ میسور فرنگیوں کو مشکلات کا شکار کیا تھا۔
لیکن دلیر اور بہادر فرنگی کمانڈر جنرل کیمبل نے انگریز تاریخ دانوں کے اس الزام کی نفی کرتے ہوئے بذات خود یہ وضاحت کی تھی کہ خوراک کی قلت محض اس بنا پر تھی کہ شرائط کی روح سے ممبئی حکومت کو یہ اجازت فراہم کی گئی تھی کہ وہ کم تر معیار کی حامل اشیاء خوردنوش قلعہ میں روانہ کرے۔ کیمبل اور ٹیپو سلطان نے ایک دوسرے کی جانب بہادر سپاہیوں کی طرح قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا، اور ایک ماہ بعد جب جنرل کیمبل ممبئی میں بستر مرگ پر دراز تھا تب اس نے پورے وثوق کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ٹیپو سلطان نے اطاعت قبول کرنے کی شرائط پر پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے عمل درآمد کو ممکن بنایا تھا اور فوجی دستوں کو اپنے ذاتی سامان کے ہمراہ جس میں ہتھیار شامل نہ تھے پیش قدمی کی اجازت فراہم کی تھی اور ان کو فوری طور پر بذریعہ بحری جہاز ممبئی کی جانب روانہ کر دیا گیا تھا۔ جس وقت بنگلور انگریزوں کے ہاتھ سے نکلا تھا اس وقت گفت و شنید سر انجام دینے والا فرنگی وفد شہر سے ہنوز دور تھا۔ اس وفد نے 3 فروری کو ٹیپو سلطان کے ہیڈ کوارٹر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے خیمے نصب کیے تھے۔ انہوں نے مدراس تا منزل مقصود کا سفر تقریباً 3 ماہ میں طے کیا تھا۔ دونوں فریق انتہائی قدر و منزلت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے اور سب سے پہلے تحائف کا تبادلہ ہوا۔ یہ وفد اس مقصد کے لیے 2 ہاتھی اپنے ہمراہ لایا تھا، لیکن فرنگی وفد میں شامل 3 افراد میں سے 2 افراد اس نقطہ نظر کے حامل تھے کہ ہاتھی ان جانوروں میں سے ایک ہے جن کو مکروہ جانور کہا جا سکتا تھا، لہٰذا اس کی جگہ 2 بہترین نسل کے گھوڑے تحفے میں پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ ٹیپو سلطان کو تحفے میں سنہری رنگ کا ایک گراں قدر سوٹ بھی پیش کیا گیا۔ پگڑی میں سجانے کے لیے ہیروں اور جواہرات کا ایک سیٹ بھی پیش کیا گیا۔ مختلف رنگوں کا حامل ایک گراں قدر کپڑا اور ایک تلوار بھی تحفے میں پیش کی گئی۔ اس وفد کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ وہ برق رفتاری کے ساتھ گفت شنید سر انجام دے۔ 18 جنوری 1784 کو مدراس کے گورنر نے وفد کے نام اپنے ایک خط میں تحریر کیا تھا: ہم محض امن کی خواہش ہی نہیں رکھتے بلکہ امن ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہماری معاشی صورتحال از حد ابتر ہو چکی ہے، لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امن کے حصول کی ہر ممکن کوشش کریں اور ہر قیمت پر اسے حاصل کریں، لیکن حصول امن کے ذرائع ایسے ہونے چاہیے جو ہمارے وقار کے منافی نہ ہوں۔ لیکن گفت و شنید سر انجام دینے والے فرنگی وفد کے ارکان نے کسی برق رفتاری کا مظاہرہ نہ کیا اور وہ ٹیپو سلطان کے وکیلوں کے ساتھ میٹنگ کرتے رہے، حتیٰ کہ 19 فروری کو ٹیپو سلطان نے امن معاہدے کے لیے ایک جامع ڈرافٹ پیش کیا۔ اس معاہدے کی اہم شق یہ تھی کہ انگریزوں نے وہ علاقے واپس کرنے تھے جو انہوں نے مالابار کے ساحل پر فتح کیے تھے، اور اس کے بدلے میں میسوریوں نے وہ قلعے انگریزوں کو واپس کرنے تھے جو انہوں نے کرناٹک کے ساحل پر فتح کیے تھے۔ مزید برآں تمام تر فرنگی جنگی قیدی بھی آزاد کر دیے جانے تھے، اور یہ معاملہ انگریزوں کے لیے ایک حساس معاملہ تھا۔ 22 فروری کو فرنگی وفد نے بھی اپنے مطالبات پیش کر دیے۔ دیگر مطالبات کے علاوہ یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ فرنگیوں کو میسور میں کاروباری سہولتیں فراہم کی جائیں اور سرنگا پٹم میں ایک انگریز ریزیڈنٹ بھی مقرر کیا جائے، لیکن ان کے ان مطالبات کو رد کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے ان مطالبات کو اس نقطہ نظر کے تحت رد کر دیا تھا کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے میسور کی آزادی داؤ پر لگ سکتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے یہ بھی محسوس کیا کہ فرنگی وفد کی جانب سے اس قسم کے مطالبات پیش کرنے کی وجہ سے مزید بات چیت بے معنی اور فضول ثابت ہو سکتی تھی، لہٰذا اس نے گفت و شنید کے عمل کو منقطع کرنے کی دھمکی دے دی۔ اس دھمکی کے موصول ہونے کے بعد فرنگی وفد خوف و ہراس کا شکار ہو گیا اور اس وفد نے فوری طور پر اپنے کئی ایک مطالبات واپس لے لیے۔ اب اس معاملے کو حتمی شکل عطا کی جانے لگی اور فریقین کے درمیان مختلف ڈرافٹوں کا تبادلہ ہوا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے آپ کو گفت و شنید کا ایک ماہر ثابت کیا۔ جب فرنگی وفد نے اس سلسلے میں نئی مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی، تب ٹیپو سلطان نے انہیں یہ باور کروایا کہ وہ اگلے روز سرنگا پٹم روانہ ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اگر اگلے روز تک کوئی معاہدہ طے نہ پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دشمنی اور عداوت کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ اس دھمکی کے بعد فرنگی وفد نرم پڑ گیا اور 11 مارچ 1784 کو امن معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ یہ معاہدہ 9 عدد شقوں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے اہم ترین شق یہ تھی کہ فتح کیے گئے قلعے واپس کر دیے جائیں گے اور جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔
مزید برآں اس امن معاہدے کے تحت یہ بھی طے پایا گیا کہ کوئی بھی فریق کسی متحدہ طاقت کے خلاف آمادہ جنگ نہ ہوگا اور نہ ہی دوسرے فریق کے دشمن کی مدد پر آمادہ ہوگا۔ یہ معاہدہ ٹیپو سلطان کی ایک سفارتی فتح تھی۔ فرنگی اپنی تذلیل کے تجربے سے دوچار ہوئے۔ انہوں نے اس سے پیشتر کبھی اس قسم کی فوجی شکست کا سامنا نہیں کیا تھا۔ گورنر جنرل از حد پریشان تھا اور اس نے یہ کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے التوائی جنگ یا عارضی صلح کے، لیکن معاہدے امن پر دستخط ثبت کیے جا چکے تھے اور حاسن کلکتہ میں تھا، جو کہ میسور سے کئی ایک ہفتوں کے سفر پر واقع تھا، اور وہ اپنے وفد کو اس معاہدے کو قبول کرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ ایک کھیلا گیا کارڈ کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب جبکہ معاہدہ سرنگا پٹم ٹیپو سلطان کی جیب میں تھا، تب وہ سرنگا پٹم میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو سکتا تھا، جہاں پر وہ گزشتہ 2 برسوں سے قدم نہ رکھ سکا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 34 برس تھی اور وہ جنوبی ہندوستان کی ایک طاقتور ریاست کا بلا شرکت غیر حکمران تھا۔ ٹیپو سلطان اپنی سلطنت کو استحکام بخشنے اور اسے مزید طاقتور بنانے کی جستجو میں مصروف تھا۔ وہ اپنی طاقت اور قوت میں مزید اضافہ چاہتا تھا۔ وہ ایک سماجی مصلحہ بھی تھا۔ اس کے ذہن میں کئی ایک نئے افکار بھی موجود تھے اور اس نے اپنے ان افکار کو عملی شکل عطا کرنے کی کوشش کا آغاز کیا۔ وہ دور دراز کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اور روابط بڑھانے کا خواہاں تھا۔ اس نے میسور کے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ تجارت کو از حد اہمیت بخشی تھی اور اس میں اضافے کی خاطر ٹیکسوں میں کمی کر دینے کے علاوہ کسٹم ڈیوٹی میں بھی کمی کر دی تھی۔